الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باوقار علماء اکرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی مبارک محفل ہے. یہاں جو لوگ اس وقت شریک ہیں، حاضر ہیں، وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ذاتی قسم کا پروگرام نہیں ہے. صرف قرآن کی نسبت پر آپ حضرات کو یہاں بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور مقصد یہ ہے کہ ایک پورا قرآن مجید 30 پارے حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب نے 24 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ. لیکن قرآن تو ختم ہی نہیں ہوتا، جیسی ختم ہوتا فوراً شروع ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے. جب قرآن ختم ہوگا تو کون سی رکعت پہ ختم ہوگا؟ 20ویں پہ یا 19ویں پہ؟ 20ویں رکعت، 19ویں. تراویح کی 19 رکعت ہوگی ختم قرآن. وہ 20ویں رکعت جب شروع ہوئی الحمدو پڑھ کے تو کیا ہوا؟ الٹا شروع کر دیا. اللہ کے بندے الف لام میم سے پڑھا تو قل اعوذ برب الناس تک پہنچے. اب الف لام میم سے پھر شروع کر رہا الٹا. مسئلہ پوچھئے مفتی صاحب سے کہ الٹا جان بوجھ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن یہاں پڑھنا سنت ہے. کیوں؟ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب قرآن ختم ہوتا ہے، تو بہت خوش ہوتا ہے. اللہ نے اس کے منہ پہ دھول ڈالی اور کیا کہا کہ اس کو خوش نہ ہونے دو، ابھی 19ویں رکعت میں ختم ہو رہا ہے، 20ویں رکعت میں پھر شروع ہو گیا. قرآن ختم کہاں؟ قرآن ختم ہے ہی نہیں، جیسے ختم ہوا پھر شروع. اب ایک حدیث سن لو. اللہ پاک تم کو، تمہاری اولاد کو حافظ بنا دے. میں نے کہا جو لوگ 70 سال 65 سال 68 سال کے ہوں گے، دیکھیے مولانا صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اتنی عمر کے ہو گئے، بھلا اب ہم حافظ ہوں گے؟ نہیں. تم بھی حافظ ہو سکتے ہو، تم بھی حافظ ہو سکتے ہو. نیت کر لو کہ پورا قرآن حفظ کریں گے. اور آدھی آیت روز یاد کرو یا ایک آیت روز یاد کرو.
نہ یاد ہو پھر اسی کو یاد کرو. 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال گزر جائیں گے، قرآن تو ابھی پورا ہوا نہیں، انتقال ہو گیا، حافظوں کے ساتھ شمار ہوگا. مقصد آم کھانا ہے یا گٹھلیاں گننا ہے؟ مقصد تو آم کھانا ہے. حافظ کا اجر مل جائے بیڑا پار، بیڑا پار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کے معانی اور مطالب کا بیان کرنا، یہ سب خیر ہی خیر ہے، خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی میری کچھ بات آپ کو سننا ہے. قرآن کی سورت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سننا، تو اس لیے اٹھنے اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ سے بیٹھ کر کے قرآن کو چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں، ان کی عقل بہت زیادہ بڑھی بھی ہوتی ہے، ان کا جسم جو ہے وہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے اور 25 فٹ کی عقل ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا فائدہ ہے قرآن کو پڑھنے سے، کیا فائدہ ہے قرآن کو سننے میں، جب سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن پڑھا جائے، سنتے رہو. آج تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، سب معنی مطلب جانتے ہیں. جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں معنی مطلب. جو لوگ چیخ چلا کرتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھو، وہ سمجھے ہوئے ہیں قرآن کے معنی مطلب. اور انگریز ملکوں میں جہاں کوئی آدمی ایک حرف عربی جانتا نہیں ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے. قرآن کا ثواب چاہے سمجھ کے پڑھو تو ملے گا، چاہے بے سمجھے پڑھو تو ملے گا. ایک صاحب تھے، ایک بزرگ گئے وہاں گاؤں میں. صاحب ایک گاؤں کا آدمی ہل چلاتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. آپ چہرے سے لگ رہا ہے مولوی ہیں، عالم ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے. وہ بیچارے جلدی میں تھے اور جنازے کی نماز انہوں نے پڑھائی. اور اس زمانے میں کمر میں پیسہ باندھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ قبر میں بھی اتر جائیے. وہ اترے، سنت کے مطابق ان کو لٹا دیا. اس اتھل پتھل میں وہ کمر کی تھیلی سے وہ جو پیسے تھے، پیسے بندھے ہوئے تھے، وہ تھیلی گر گئی. اب کیا ہو؟ باہر آئے، کچھ قبر بن گئی. گھر پہنچے گا، تھیلی کہا؟ اوہو، لگتا ہے وہ قبر میں گر گئی. کہا اگر اب جاؤں گا وہ قبر کھودنا شروع کر دوں گا تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، ماردھار ہو جائے گی، لہذا رات ہونے دو. خیر وہ رات ہوئی. اب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے قبر کھودی، اور جب کھودی قبر تو دیکھا پھولوں سے بھری ہوئی ہے قبر، اور پھولوں کے اوپر وہ تھیلی پڑی ہوئی ہے. اس کو جلدی سے اٹھایا اور قبر کو پھر سے بند کیا، مگر اب یہاں سے گئے نہیں، یہی رات میں رک گئے، یہی رکے رہے. دوسرے دن اس کے گھر گئے اور بیوی کو دروازے پر بلایا اور کہا پانی دے دیجیے، پانی رکھا. تو اس کو دروازے پر بلایا، کہا یہ بتاؤ جن بزرگ کا انتقال ہوا ہے ان کے معمولات کیا ہے؟ کہا میں کیا جانوں معمولات کیا چیز ہوتی. کہا پھر بھی وہ کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ کہا وہ تو خاص کھودتے تھے،
وہ جاتے تھے جنگل اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے. کہیں کچھ اور بھی تو کرتے ہوں گے. رات میں اٹھتے تھے, کہا کچھ بھی نہیں. وہ صبح کو شام کو قرآن لے کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے, قرآن کے حروف پر انگلی پھیرتے تھے تو کہتے تھے یہ میرے مالک کا کلام ہے اور سچا ہے, یہ میرے مالک کا کلام ہے اور سچا ہے. پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا دکھایا کہ جو قرآن سے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی نصرت فرماتا ہے. بات کہاں سے نکلی تھی کہ قرآن ختم نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا حدیث سناؤں گا. حدیث میں آتا ہے جب حافظ قرآن, قاری قرآن, قرآن پڑھنے والا, قرآن کا حافظ جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے, خود اللہ کہے گا کہ اقرا ورتقی, تم پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے رہو اور منزلیں طے کرتے رہو. جہاں تمہاری قراءت آخری ہوگی وہ وہی منزل ہے تمہاری. تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ 3 مالا بلڈنگ پہ چڑھیں گے, 4 مالا بلڈنگ پہ چڑھیں گے, 50 زینے ہوں گے, 60 زینے ہوں گے, 100 زینے ہوں گے. نا, یہ سب کوئی نہیں جانتا. اللہ جانے وہ کتنی اونچی جگہ ہوگی اور کتنے قرآن مجید وہاں ختم ہو چکے ہوں گے. وہ پڑھ رہا ہے اور چڑھ رہا ہے. جب ختم ہو جائے گا تو وہ وہیں بیٹھ جائے گا. نہیں, اللہ میاں نے کہا جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی لہذا دوسرا قرآن شروع کر دے گا, تیسرا قرآن شروع کر دے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے لیے ختم نہیں ہے. قرآن پورا ہو گیا, مکمل ہو گیا, لیکن قرآن بند کر کے رکھنے والی چیز نہیں ہے. ایک بات اور سن لو اسی کے ساتھ ساتھ. یہ بتاؤ مسلمان مرد عورت قرآن مجید پڑھنے میں کتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں. تلاوت کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید کتنا پڑھا جاتا ہے. کیا ہر گھر میں ہر بچی قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ ہوں گے ایسے گھر ہوں گے, لیکن کم. کیا سارے جتنے مرد ہیں, لڑکے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں. قرآن کی تلاوت جیسی کرنا چاہیے. کس سے ہم کہہ رہے ہیں؟ بھگوتی پرساد سے نہیں کہہ رہے ہیں, گنگا رام سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو. قرآن مجید دل کے لیے سکون کا باعث, مصیبتوں کو دفع کرنے والا ہے. یہ مولانا صلاح الدین صاحب, مجھے ان کا بچپن یاد ہے. جب یہ پڑھ کے آئے تھے دارالعلوم سے فاضل ہو کر کے, تو اس وقت میں اتفاق سے یہاں موجود تھا. دیکھا ان کو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا. لیکن یہ ان کو جو جلدی جلدی ترقی حاصل ہوئی ہے, 24 سال میں انہوں نے قرآن پورا کیا ہے, شاندار قسم کا مدرسہ بنوا رہے ہیں. یہ ساری ترقیات کاہے کے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اعلان کے ساتھ کہتا ہوں, یہ قرآن کے صدقے میں ہو رہا, یہ قرآن مجید کے صدقے میں ہو رہا. اور حلال میں لگے ہوئے ہیں اور حرام سے بچے ہوئے. جو آدمی حلال میں لگے گا, حرام سے بچے گا, اللہ اس کو محبوبیت عطا فرما دے گا. جو آدمی قرآن کو بار بار پڑھے گا, سنے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دے گا. قرآن پاک
ابھی ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز عالم دین آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے بڑی پیاری بات کہ یہ قرآن اترا کس پر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے دنوں میں؟ 23 سال میں. جتنے دنوں میں قرآن اترا اتنے دنوں میں ترجمہ ان کا پورا ہوا. 23 سال میں. کیسے اترا؟ نجمن نجمن آیتن آیتن، تھوڑا تھوڑا. کبھی حضرت آرام فرما رہے ہیں اور قرآن اتر رہا، کبھی حضرت راستے میں جا رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے، کبھی میدان کارزار ہے اور قرآن اتر رہا ہے. قرآن کے اترنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اللہ جب چاہتا تھا اتارتا تھا. جب آپ مدینہ پاک جائیں اللہ پاک راستہ آسان فرمائے، وہاں کا سکون نصیب فرمائے. جب جائیں تو جدھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پیر ہیں، ایک طرف باب الرحمت ہے، ایک طرف باب الوداع باب البقیع ہے، اور ایک طرف باب جبریل ہے، پھر برابر میں باب النساء ہے. وہاں کھڑے ہوئیے گا تو اوپر دیکھیے گا ایک کھڑکی بنی ہوئی اور اس میں تیلیاں لگی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پر. زیادہ تر روایات ایسی ہیں کہ اسی راستے سے جبریل امین اس وقت آتے تھے قرآن لے کر کے. جب حضرت پر قرآن اترتا تھا تو حضرت نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ کے پیغمبر جو ہیں بالکل بے پڑھے لکھے تھے. تو ہم نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہا کچھ بھی نہیں جانتے تھے. میں نے کہا جانتے تو سب کچھ تھے لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا. کہہ لیں کیوں؟ ہم نے کہا پڑھنے لکھنے والا تو کاغذ کو کالا کرتا ہے اور ہمارے آقا اعمال نامے کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو وہ سفید ہو جائے گا. ہمارے کالے اعمال جو ہوں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور سفارش سے. پھر پڑھا لکھا اگر ہوتا، اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ شاعری کی وجہ سے یہ کلام پیش کر دیا. لوگ کہتے قابل بہت ہے اس لیے کلام پیش کر دیا. خود تو حضرت ایک آیت لکھ نہیں سکتے تھے. ایک آیت. آپ بتائیے کہ حضور کو کیا چاہیے تھا؟ لکھنے والے. حضرت علی ان خوش نصیبوں میں ہے جو قرآن لکھا کرتے تھے. حضرت زید بن حارثہ قرآن لکھا کرتے تھے. جب قرآن اترتا تھا تو یہ لکھنے والے بلائے جاتے تھے. اور صحابہ بھی ہیں، ان میں ایک نمایاں اور سنہرا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کا بھی ایک واقعہ پیش آیا. میں ایک مرتبہ درس دے رہا تھا. حضرت خدا کی پھٹکار جب ہوتی ہے نا تو صحابہ کی طرف سے بدظنی پیدا ہو جاتی. جب اللہ میاں کی لعنت برستی ہے کسی کے اوپر تو وہ صحابہ کا دشمن بن جاتا. اور کہاں؟ لاہور کے پاس جھنگ میں درس ہو رہا 15 دن کا. ایک صاحب کھڑے ہوئے دور پر. حضرت معاویہ کو آپ کاتب وحی سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی. کل وہ حضور کے نجی معاملات لکھا کرتے تھے، کاتب وحی نہیں تھے. میں نے کہا کہ نہیں وہ تو کاتب وحی تھے. کل کہاں لکھا ہے؟ یقین جانیے قرآن سامنے رکھا ہوا، مجھے یاد نہیں تھا. لیکن میں نے سوچا یہ کہ حافظہ پہ زور دوں گا یاد آ جائے گا. کہاں دیکھا؟ کچھ نہیں. اب میں کیا کروں؟ اپنا عیب بتا رہا ہوں. اب میں کروں کیا؟ میں نے کہا ذرا آگے آ کے پوچھیے. سوچا جتنی دیر میں وہ آئیں گے آگے سوچ لیں گے یاد آ جائے گا. وہ آگے بھی آ گئے. جج تھے جج، وہ آگے آ گئے. بس میں نے تپائی تھی اس پر اپنی گردن ڈال دی اور کہا اللہ میری عزت کو عزت نہیں،
اس وقت مسئلہ حضرت معاویہ کے وقار کا ہے، لہذا میری ایسی نصرت فرما کہ مجھے ایسا گمان بھی نہ ہو۔ اس طرح سے جیسے ہی سر اٹھایا، اللہ جانے کون سی زبان سے کسی نے کہلوایا کہ ہم نے کہا البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، کہاں منگوائیے؟ مدرسہ علوم شریعہ، وہاں سے البدایہ والنہایہ منگوائی گئی، حضرت معاویہ کا ترجمہ کھولا گیا، بس میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا لائیے کتاب مجھے دیجیے۔ اس میں لکھا کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی الہی لکھا کرتے تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے کہا اب آئیے دو ہاتھ اور ہو جائے۔ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مانے لیتے ہیں، نجی خطوط لکھواتے تھے تو وہ کچھ کا کچھ لکھ دیتے آپ کے حساب سے، یہ اعتماد نہیں ہے۔ حضور تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو تو پتا نہیں، آیت قرآنی میں فلا لکھا ہوا ہے اس کو لا لکھ دیتے، آیت قرآنی میں رد و بدل کر دیتے، مگر ایسا تو کسی شیعہ نے بھی روایت نہیں کیا۔ لہذا حضرت معاویہ آج 22 جمادی الاخری، آج 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاتب وحی بھی اللہ کی طرف سے منتخب تھے۔ اب آئیے ایک سیدھا سلسلہ، دیکھو سب لوگ سمجھ لینا، بغیر سمجھے ہوئے نہ اٹھنا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے پوچھ لینا۔ قرآن ہم تک پہنچنے میں 2 واسطوں سے گزرا ہے۔ قرآن ہم تک پہنچنے میں 2 واسطوں سے گزرا ہے، ایک واسطہ اللہ سے یا لوح محفوظ سے حضور تک، وہ واسطہ تو جبریل امین ہے، اور وہ ایسا واسطہ ہے کہ قرآن نے ان کی توثیق کی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، وہ ایسے ویسے نہیں کہ کسی شیطان کے اس پر آ جائے، نشانے پہ آ جائے۔ علمہ شدید القویٰ، وہ اللہ جیسے شدید القویٰ کہے، اللہ جانے اس کا کتنا زیادہ قوا، اس کے کتنے قوی ہوں گے، کتنے شدید ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ اللہ اکبر، کیسے پیارے انداز میں جبریل کا تعارف ہو رہا ہے۔ جبریل بار بار تمہارے پاس آتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، تمہیں معراج ہوئی تھی، ایک جگہ پہ آ کے یہ رک گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اب آپ آگے جائیے۔ کون جگہ تھی وہ؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے بعد، ہاں وہی جہاں جنت المأوی ہے، وہاں رک گئے۔ اب آپ آگے جائیے، تم نے دیکھ لیا ان کو، ان کا گھر، اب کوئی شبہ تو نہیں ہے کسی کو، یہ جبریل ہے۔ ایک واسطہ زبردست، وہ کون سا واسطہ ہے؟ جبریل کا واسطہ ہے۔ کہاں تک؟ حضور تک۔ حضور تک پہنچ گیا قرآن، جبریل کے ذریعے سے ادھر ادھر ہو جائے گا۔ حضور تو انسان ہیں، کیا بھول جائیں گے؟ ادھر ادھر پھیل جائے گا، کوئی بات غلطی ہو جائے گی، یہ صورت وہ صورت۔ آج 1400 سال کے بعد بعض سر پھرے بیٹھے ہیں قرآن کو صحیح کرنے کے لیے، ان سے کہیے پہلے اپنے دماغ کو صحیح کرو، بعد میں قرآن کو صحیح کرنا۔ یہ صورت غلط ہے، وہ صورت غلط ہے، یہ آیت غلط ہے، یہ پارہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کچھ نہیں، شیخ سلی اور جو پگلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
بمبئی میں تاج محل ہوٹل دیکھا ہے؟ بمبئی میں تاج محل ہوٹل میں دو افیمی جو تھے تو وہ کہنے لگے میں ہوٹل تو بڑا عمدہ ہے، کہا اس کو گھر لے چلو. کہ گھر کیسے جائے گا؟ کہ لگاؤ دھکا. اب وہ تاج محل ہوٹل کو دھکا لگانا، کہ میرے کو ایسے دھکا نہیں، کپڑے اتار دو. کپڑے اتار دیا، پھر دھکا لگایا. ہوٹل اپنی جگہ پہ ہے، کوئی چور آیا پیچھے سے کپڑے چورا لے گیا. ایک صاحب ان میں سے کہنے لگے دیکھو کپڑے نہیں نظر آ رہے ہیں، کچھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. کیا ہے؟ یہ پنک ہے اور کچھ نہیں. اگر دو لفظ کسی کو معلوم ہو جائے تو کیا وہ اللہ میاں ہو جائے گا؟ آپ سوچئے ذرا سا. قرآن میں ایک لمحے کے لیے یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہے، نہ قراءتاً نہ کتابتاً، نہ پڑھنے میں نہ لکھنے میں. میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِن، لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ پوچھئے ان حضرت سے، پوچھئے ان حضرت سے، پوچھئے اور جو بہت سارے حضرت بیٹھے کیسے پڑھیں؟ لِشَائِن پڑھیں کہ نہیں لِشَيْءٍ پڑھو. لکھے کیسے؟ کہا شائن. اس طرح کیوں؟ لکھو ویسے پڑھو ایسے. یہ شان ہے قرآن کی. انا نذیر، کہاں لکھو انا نذیر لیکن پڑھو انا نذیر. جیسے لکھا جائے گا، جیسے لکھا گیا ویسا لکھا جائے گا، جیسا پڑھا گیا ویسا پڑھا جائے گا. سیدھی بات. کہ نہیں یہ بات ایسی، یہ بات ایسی. اے میاں، کھیل کے لیے بہت سارے پارک بنے ہوئے ہیں، بہت سارے میدان بنے ہوئے ہیں. وہ کھیل جو ہے وہاں کھیلو، جا کے قرآن پر نہ کھیلو. قرآن کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر پر کتاب نازل کی جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھپن نہیں رکھا، نہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں تحریف ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا. جیسا تھا ویسے ہی ہے. لہذا ایک واسطہ جبریل حضور پر ختم، اب دوسرا واسطہ فوراً قرآن کو لکھوایا گیا. کاغذ نہیں تھا، ڈائریاں نہیں تھیں، قلم ایسے نہیں تھے جاپانی. لکھنے والے کبھی لکھ رہے ہیں پتوں پر، کبھی لکڑیوں پر، کبھی ہرن کی ہڈی پر، کبھی چمڑے پر. بڑی لمبی کہانی ہے، یہ بڑی لمبی بات ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی اور کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. اے پیغمبر آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے، یہ ہم نے جمع کیا اور ہم اس کو پڑھائیں گے. یہ اس مسجد کی اذان تو نہیں ہو رہی ہے، اسی مسجد کی اذان ہے تو ختم کر دیں، پھر اسی مسجد کی اذان ہے. بس میں چند منٹ اور لوں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھے رہیں. پھر نماز میں بھی میں درخواست کروں گا کہ 2-4 منٹ کی تاخیر کر دی جائے.
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو باقی رکھنے کے لیے لکھنے کا اہتمام کیا، اور قرآن لکھا گیا اور قرآن یاد کیا گیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ تراویح میں پڑھنے کا رواج پیدا ہوا، جس کی ابتدا حضور نے فرمائی تھی۔ 20 رکعت میں اس طرح قرآن یاد ہے لوگوں کو اور یاد رہے گا۔ قرآن کی پہلی سورت آج شروع ہو رہی ہے، اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں تو چند باتیں عرض کر دوں بہت مختصر طور پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی حمد سے یہ سورت شروع ہو رہی، یہ قرآن میں پہلے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی نہیں ہے، یہ قرات کے اعتبار سے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے حضور نے پڑھا، حضور نے جبریل کا سنا، اسی طریقے سے سنا جائے۔ کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں، ہماری شیروانی بہت اچھی ہے، ہماری ٹوپی بہت اچھی ہے، ہمارا کرتا بہت اچھا ہے، ہمارا پیجامہ بہت اچھا ہے، لہذا یہ قرآن کی سورت پہلی نہیں ہے، لہذا اس کو یہاں سے ہٹا دو، یہاں پر اقرا بسم لکھ لے آؤ، تو کیا کہیں گے؟ آپ کی آنکھیں آگے نہیں اچھی لگ رہی، اس کو پیچھے لگا دیا جائے تو زیادہ اچھی لگیں گے۔ یہ میاں یہ قرآن ہے، ان میں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، یہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا۔ کعبہ سب لوگ بنوا لیں، پتھر کا تو ہے ہی ہے، لیکن جو کعبہ بنوائے گا وہ کعبے کا سب سے بڑا باغی ہوگا، وہی کعبہ وہیں رہے گا، قرآن جہاں ہے وہیں رہے گا، چاہے جتنے بڑے سے بڑے ہوں۔ تو قرآن کی یہ سورت حضور کو جبریل سناتے تھے رمضان میں، اور حضور ان کا سنتے تھے، پھر حضور خود سناتے تھے۔ وہ ترتیب قائم ہوئی جو اس وقت دو دفتیوں کے درمیان موجود۔ یہ سورت، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورت الشفا اس سورت کا نام، سورت الشفا اس سورت کا نام ہے، سورت الفاتحہ اس سورت کا نام ہے، سبع المثانی بھی اس سورت کو کہتے ہیں، 7 آیتوں والی سورت، سبع المثانی۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے الجامعہ، جو پورے قرآن میں بیان کیا گیا وہ اس ایک سورت۔ امام رازی نے 10 لاکھ مسائل نکالے ہیں اس سورت سے، 10 لاکھ۔ کیا ہے اس کے اندر؟ جس کی جتنی قرآن والی نظر ہوگی اتنے ہی معنی سمجھ میں آئیں گے۔ ہماری کیا نظر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ، بس میں ایک بات بتاتا ہوں صرف، کہ نماز اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور جب بادشاہ کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو ایڈریس لے کے جاتا ہے۔ کوئی ایڈریس ہے؟ درخواست ہے کوئی؟ ہاں ہے، کیا؟ سورہ فاتحہ۔ اور جو درخواست میمورنڈم ہوتا ہے وہ 3 مضمون اس میں ہوتے ہیں: بادشاہ کی تعریف، بادشاہ سے اپنا رشتہ، اور بادشاہ سے مانگ کیا رہے، وہی 3 مضمون اس میں موجود۔ اور تعریف بھی ایسی اگر ہم کرتے تو نہ کر پاتے۔ اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، تمام عالموں کی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ ڈاکٹر کے یہاں گئے، کہا آپ کو کیا بیماری ہے؟ لیجیے یہ نسخہ، دوا پوچھ لیجیے گا، کیمسٹ سے وہ بتا دے گا کب کھانا۔ ایک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے، کیا بیماری ہے؟ بیڈ پر چلیے، صبح کو، شام کو، دوپہر میں آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوگا، کھانے میں آپ کو یہ دیا جائے گا، پلس آپ کی دیکھی جائے گی، سارا جسم جو ہے اس کا چیک اپ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو لہجہ بلہجہ نگرانی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں اگر کہیں گے تو رب کہیں گے، وہ حقیقی رب ایک اکیلا اللہ ہے۔
شیر کو کیا چاہیے؟ گوشت چاہیے. اور جو پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ایک لال آدھا کالا کیڑا پڑا ہوا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اس کو بھی وہی مل رہا ہے جو اسے چاہیے. کون ہے رب؟ مچھلی پانی میں ہے، کون جاتا ہے 2 وقت کھانا دینے کے لیے اسے؟ اس کی غذا وہیں پیدا ہو رہی ہے. چڑیا اڑ رہی ہے، اس کو وہیں غذا مل رہی ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ. اللہ رب العالمین. یہ دنیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے. آپ نے چیک اپ کیا ہے؟ گھومے ہیں سب طرف، گئے ہیں اوپر نیچے. اگر 50 عالم ایسے ہوں اور اس سے اچھے ہوں تو ان 50 عالموں کا رب ایک اکیلا اللہ. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ اور جس کی حقیقی تعریف ہے وہ ایک اکیلا اللہ. پیپل کا درخت بہت عمدہ ہے، انار کا درخت بہت عمدہ ہے، پکریا کا درخت بہت اچھا ہے. تو جا کر کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے، ہاتھ جوڑنے لگے، درخت کو چومنے لگے. ہم یہاں کیا حماقت کر رہے ہیں؟ جس نے بنایا ہے اس کے سامنے گر جاؤ. جس نے بنایا ہے اس کے سامنے. میٹھا پانی خود سے نہیں بنا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. ایک ساتھ بہ رہا ہے. یہ میٹھا پانی ہے اور یہ کڑوا پانی ہے. اس کو پیو تو کڑوا، اس کو پیو تو میٹھا. یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے. لہذا تعریف سب کی سب کیا ہوگی؟ ایک اکیلے اللہ کی تعریف ہے. اور وہ اللہ کیا ہوا؟ جب بچہ پیدا ہو تو بازار سے اچھی شیشی، آج کل کورونا کا زمانہ ہے، ذرا خیال کر کے لانا کسی طرح کی کسی کی نظر نہ اس پر پڑی ہو، ورنہ پھر وہ کیڑے لگ جائیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا. لہذا کورونا کے زمانے میں ہر چیز فریش ہونا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیشی سے دودھ لانے کی ضرورت نہیں. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے. 2 بجے رات میں کہاں دودھ ملے گا؟ اسپتال سے کہاں جائیں گے؟ کیا کہا کہ اس کی ماں کے اندر اس بچے کی غذا کو اللہ نے خود ہی پیدا کر دیا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یا اللہ یہ بچہ ہے یا کوئی بہت بڑا انجینئر پیدا ہوا ہے، اس شیشی سے نپل سے دودھ نکالے گا کیسے اور اپنے حلق میں کیسے پہنچائے گا؟ اس کا طریقہ بھی اللہ نے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بتا دیا. ایک خاص انداز سے نپل کو دبا رہا ہے اور وہ اپنی حلق میں لے جا کر کے اپنا رزق اپنے اندر پہنچا رہا ہے. اسی بات کو کہتے ہیں وہ رب ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنا، ضرورت کو پورا کرنا. تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ گھنٹوں اس بات کو بیان کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں نہیں لیے ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ اکبر. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ہم کیا ترجمہ کریں رحمان کا؟ چلیے اپنے دل کو بہلانے کے لیے، آپ کے دل کو بہلانے کے لیے، وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لیکن حق نہیں ادا. وہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک کی قسم ہماری بدعمالیاں ایسی ہے کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں. یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ رحمان بھی ہے. کاش کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو جائے، مزہ آ جائے. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے. آج یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے راجا ہیں، ہم اس کے بادشاہ ہیں. کل پتہ چلے گا جب وہاں پہنچو گے اور منہ کے بل کھینچے جاؤ گے
اور کہنے والا پکار کے کہے گا کہ میاں بڑی مونچھیں ایٹھ رہے تھے آپ دنیا میں، لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے، آج کس کا ملک ہے؟ کسی میں یہ بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کا نام لے لے. للہ الواحد القہار، اللہ خود کہے گا. لہذا کیا کہا؟ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کا دن. آج دیکھنے میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس دن دیکھنے میں بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اللہ ہی ہوگا. یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں. اصل میں دان یدین دینن، اس کے معنی ہے بدلہ دینا. جیسے لکم دینکم ولی دین، بہت سارے لوگ جو ہیں جاہلیت میں ترجمہ کر دیتے ہیں جاہلانہ انداز، بھئی تمہارا دین تمہارے لیے اچھا، ہمارا دین ہمارے لیے اچھا. جھوٹے ہیں وہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، ہم کو ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا. لہذا یہ مطلب ہوا. لوگ کہتے ہیں سارے دین جو ہے وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ. کسی سے ابھرنا غلط بات، کسی کو برا کہنا غلط بات ہے، حقانیت کو پیش کرنا صحیح بات ہے. لہذا مالک یوم الدین، یہاں تک تو بادشاہ کی تعریف ہو گئی. اب کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے. اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد نہ ہو تو عبادت بھی نہ ہو. لا نعبد حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کریں تو کیسے کریں؟ ہم تو کر بھی نہیں پائیں گے، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. جب عبادت کر لی، مدد ہو گئی، تو اب آپ کو چاہیے کیا؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دے دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے چلنے والوں پر آپ نے انعام فرمایا. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے صراط محمد و صاحبیہ، حضور کا راستہ اور آپ کے صاحبین یعنی ابو بکر و عمر کا راستہ، یہ ہدایت والا راستہ ہے. باقی راستے گمراہی والے راستے ہیں. اے اللہ اس راستے سے ہمیں بچا لے کہ جس راستے کے چلنے والوں پر آپ کا غضب نازل ہوا یا وہ راہ سے بھٹک گئے. میں نے مختصر ترجمہ کیا. تو نماز میں اللہ کے سامنے ہر رکعت میں پیش کرتا ہے بندہ، نہیں کرتا. اور جب 2 رکعتیں اخیر کی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھ رہے، مگر امام صاحب تو پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے پڑھ رہے ہیں. کیا بادشاہ کے وہاں جانے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی بولی بولنے لگتے ہیں؟ سب لوگ پڑھنے لگتے ہیں، سب درخواست پڑھتے ہیں، ایک پڑھتا ہے سب لوگ اس پر آمین کہتے ہیں. اسی لیے حضرت نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے ولا الضالین تو تم آمین کہو. جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بغیر بلائے ہوئے نہیں جا سکتے، یہ بھی سمجھ لیجئے. جس کا دعوت تابہ آج پارلیمنٹ میں کوئی چلا جائے گا، بمبھوڑ کھائیں گے یہ لوگ کہ یہ پارلیمنٹ میں آ گیا. جس کی کرسی ہوگی وہی جائے گا، جس کا دعوت نامہ ہوگا وہی جائے گا. ایک مرتبہ لکھنؤ میں ایک نواب صاحب جا رہے تھے اور جاتے جاتے رک گئے. نوکر نے کہا حضرت میں نماز پڑھ لوں. کہنے جاؤ جلدی آنا. وہ گیا، عصر کی نماز تھی، کچھ وظیفہ بھی پڑھتا تھا. اس نے کچھ دیر لگا دی تو امام صاحب باہر کھڑے ہوئے، کہنے سب تو نکل آئے، تو اندر بیٹھا ہوا ہے، تجھے کس نے روک لیا ہے؟ تو وہ اندر ہی سے بیٹھا ہوا جواب دیتا، اسی نے روک لیا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. مجھے باہر نہیں جانے دیتا، آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. میرے بھائی، نماز اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور دربار الہی میں وہ جائے گا کہ جس کو اللہ بلائے گا.
اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کو جو آج شروع ہو رہا ہے اس کی تکمیل فرمائے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کے ذریعے سے، اور جو مدرسہ ان کی زیر نگرانی تعمیر ہو رہا ہے، میری بات میں زور نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس سے جتنی بھی خدمت ہو سکے دعا سے، دوا سے، جا کے آ کے رائے مشورے سے وہ دے، انشاءاللہ بہت بڑا اجر ہے۔ اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو گے تو تمہارا عمل پوری امت کے لیے مفید ہوگا، اور اگر اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مدرسہ ماشاءاللہ آج بھی وہاں کتنے لڑکے ہیں؟ 100 لڑکے، 100 لڑکے، 100 ہوں، 105 ہوں، 110 ہوں، اور آگے چل کر کے پھر انشاءاللہ بہت باقاعدہ طور پر میں خود دیکھ کے آیا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے مدرسوں کا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا ذریعہ بنا دے اور آپ لوگ اس کی خدمت کریں اور آپ کے بچے پڑھیں۔ میں جتنا بیان کرنا چاہتا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔